السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. صدر محترم، حکم صاحبان و مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، آج کے اس تقابلی بزم میں میرا موضوع سخن ہے علامہ اقبال کے مشہور شعر: حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. میری پیاری بہنوں، انسان حیا سے محروم ہو تو وہ شیطان کا بندہ بے دام بن جاتا ہے، گناہوں میں اسے لذت ملنے لگتی ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب کون سی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے غیرت و حیا کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے. کسی بھی برائی کو قبول کرتے ہوئے ان کو کسی طرح کے پشیمانی کا احساس نہیں ہوتا. انٹرنیٹ کا بے لگام استعمال اور عریانیت، عصمت دری کے واقعات، خواتین پر مظالم اور ان جیسے بے حیائی کے کئی مظاہر کھلی چیلنج بن کر کھڑا ہے. موجودہ دور پرآشوب اور اخلاق سوز ہے. شیطان کے چیلے سرگرم ہیں. وہ برہنگی کو لباس، شیطانیت کو کلچر اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو ترقی کا نام دے رہے ہیں. کالجوں کے کھلے ماحول نے فساد میں اضافہ کیا. انٹرنیٹ کی سہولت اور سوشل میڈیا کی چمک دمک نے بے حیائی کو مرغوب اور لذت بخش بنا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. میری پیاری بہنوں، ہمارے معاشرے نے حیا کو عورتوں کے ساتھ خاص سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حیا تو انسان کے اندر کے اس جذبے کا نام ہے جو اسے تمام ناپسندیدہ کاموں اور برائیوں سے روکتا ہے، ذہن و فکر کی پاکیزگی اور گفتار و کردار کو سنوارتا ہے. وہ حیا ہی ہے جس نے آدم و حوا کو پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے پر مجبور کیا. وہ حیا ہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی گفتگو کو شائستہ بنا دیا. وہ حیا ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا: الحیاء شعبۃ من الایمان. وہ حیا ہی ہے جس کی وجہ سے فرمایا: الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. جب انسان میں حیا کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو جذبات و احساسات اور خیالات و افکار کے اظہار میں بے لگام نہیں ہوتا. بے حیا لوگ معزز افراد کے سامنے تو بے حیائی کے کام کرنے سے شرماتے ہیں، مگر مقام افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین سے حیا نہیں کرتے. میرے عزیز سہیلیوں، آج بے حیائی کو اتنا فروغ مل چکا ہے کہ ہر سال 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی. اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو خود لے لو. شادی کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں. میرا جسم میدان جنگ نہیں، اور ان جیسے کئی حیا سوز نعرے بلند ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تہذیب ہی باقی ہے، نہ شرم و حیا. مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی دھن میں عورتوں نے حیا کی چادر اتار پھینکا. افسوس اس بات پر کم ہے کہ حوا کی بیٹی بے حیائی کی سمت چل پڑی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈانس کر کے اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہے. لیکن زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ گھر اور سماج اسے عیب کے بجائے ہنر گرداننے لگے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. معاشرے میں پھیلی بے حیائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نظریاتی جنگ ہار رہے ہیں. جدت پسندی نے مسلمانوں کو بے غیرتی کے گڑھے میں گرا دیا ہے. وہی ناکامی کہ ہم بے حیائی اور گندگی سے اپنے دامن کو داغدار کر کے اس پر نادم ہونے کے بجائے اسے روشن خیالی سمجھ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس تو ایسی روشن تہذیب ہے جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے. عزیز سامعات، جس اسلام کا مزاج حیا تھا، آج اس کے ماننے والے اسی وصف حیا سے عاری ہو چکے ہیں. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بے حیائی کی تمام حدیں
پار کر دی جاتی ہے اور عیاشی اور شہوت پرستی نوجوانوں کے سر پر سوار ہو چکی ہے۔ ایسے میں وہ پیاری بہنیں قابل مبارکباد ہیں جن کی حیا و شرافت ان کی شخصیت کی پہچان ہے، جو آرگی اور برہنگی کے شہر میں عفت و پاک دامنی کے ترجمان ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں باحیا اور تقوی شعار بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔